وہ کشمیر میں میرا خیال ہے شاید انہوں نے حجاب اور برقعے کے اعتبار سے کوئی سختی شروع کی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پریزنٹ انڈین گورنمنٹ ہے مودی کی، یہ انڈیا کے سیکولرزم کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں جو سیکولرزم ہے، میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں. کاش وہ اس طریقے سے معاملہ جاری رہتا، کیونکہ ہمیں وہ چیز فیور کرتی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ اپنے دین کے مطابق رکھ سکتے ہیں، اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی وہاں پر دعوت و تبلیغ کی ایک آزادی موجود تھی، اور جب ان کی دعوت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ان کے اوپر جھوٹا بلیم لگا کے انہیں غریب الوطنی پر مجبور کر دیا گیا. اس سے بڑھ کر یہ کہ تبلیغی جماعت جن کے عقائد و نظریات سے ہمیں بنیادی اختلاف ہے، اس کے باوجود میں تبلیغی جماعت کو امت کے لیے ایک ایسٹ سمجھتا ہوں. کم از کم انہوں نے ایک کمزور سے دھاگے کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ تو اسلام سے قائم رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کا کہ جو بالکل نسلاً مسلمان ہیں، جنہیں اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اس جماعت کو بھی یہ لوگ دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب دنیا میں جغرافیائی اعتبار سے جو اسلام کا مرکز ہے یعنی مکہ اور مدینہ، وہاں پہ جب ایسی ظالم حکومت ہوگی کہ جو تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائے گی اور اس میں اس حکومت کے اپنے مفادات شامل ہوں گے، اس میں جو ان کے عقائد اور نظریات کی خرابیاں ہیں، یہ وجہ نہیں ہے پابندی لگانے کی. وہ والی پابندی تو 80s میں ہی لگ چکی ہے تبلیغی جماعت کے اوپر، لیکن ان کو ویسے اپنی سرگرمیاں انڈور کرنے کی اجازت تھی. اب انہوں نے ہر طرح کی مذہبی سرگرمیوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے اب چونکہ انڈیا اور سعودیہ کی دوستی، اب انڈیا والے تو پلی لیں گے اس سے اور اس قسم کی حرکتیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو جو انڈیا کا جو آئین ہے، سیکولر آئین، اس کی سپورٹ اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ غیر مسلم ملک کے اندر سیکولرزم بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. یہی وجہ آپ دیکھیں پاکستان میں بھی جن علماء کی زندگی ونریبل ہو جاتی ہے، وہ سیکولر ملکوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں انہیں کسی عاشق رسول سے، کسی عاشق صحابہ سے، کسی عاشق اولیاء سے خطرہ نہیں ہوتا. اور کتنے ظلم کی انتہا ہے کہ ہم ایک ہندو کے سامنے تو اپنی بات رکھ سکتے ہیں، ایک عیسائی کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے سامنے قرآن و سنت کی بات رکھتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے عقیدے سے ٹکرا گئی تو ہو سکتا ہے ہم پہ گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دے اور نعرے تکبیری بلند نہ کر دے، اپنی جنت پکی کروانے کے لیے ہمیں جنت میں نہ پہنچا دے. تو اس اعتبار سے جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور ان کے آئین کی روح سے کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں انڈین مسلمانوں کے لیے، خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے. لیکن اس پرسیکیوشن کا ایک میں پازیٹیو رزلٹ یہ دیکھ رہا ہوں، خصوصاً انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر. آپ دیکھیں ہماری دعوت کا کام کس بڑے لیول کے اوپر ہے، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا ایسی خاص بات ہے، حالانکہ وہ تو شرک کا گڑھ تھا اور مزارات بھی ہیں، دیوبندیت نے بھی پنجے گاڑے ہوئے ہیں، بریلویت نے بھی، اہل حدیث بھی جہاد کے نام کے اوپر وہ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ دعوت پھیل رہی ہے. اس کی میرے خیال ہے وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں خصوصاً کشمیری مسلمانوں کو جس پرسیکیوشن سے گزرنا پڑا ہے، اس کی وجہ سے ان کو اپنے دین کی قدر ہے، اور وہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے دین کے اوپر مزید محکم ہوا ہے اور کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حق کو تلاش کرتا ہے. ونس جس بندے نے تحقیق شروع کر دی تو پھر وہ مولویوں کے کام سے گیا، یہ تو مولویوں کو پتہ ہے. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں سننا نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو سننا ہے، اس کے بعد ہمیں سننا ہے. تو آپ کو پتہ چلے یہ آپ کو کیا کہانیاں کروا رہے ہیں. جتنی ان کے بزرگوں نے پچھلے 1000 سال کے اندر عزت اویل کی تھی اسلام کے نام کے اوپر اور عبادتیں اپنی کروائی تھی اور اپنے بابوں کی، میرے خیال ہے ان 10 سالوں کے اندر اس سے زیادہ ان کی جو ہے نا مٹی پلید ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور ابھی تو آپ انتظار کریں اس دن کا کہ جب یہ جو اس وقت نوجوان طبقہ ہے، ان کی جو جنریشن نیکسٹ جنریشن میں شفٹ ہوگی، یعنی ان کے والدین جب دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کس بڑے لیول کا انقلاب آئے گا. ابھی تو یہ اپنے ماں باپ کے منہ کو کافی حد تک چپ کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دلیری دکھا رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو دنیا سے جانے دیں تو آپ دیکھیں کہ مولویوں کے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میاں لوگ کیا کہیں گے. جی نیکسٹ.